جناب صدر اور محترم حاضرین، جس وقت مجھے آپ کے اس اجتماع میں حاضر ہو کر تقریر کرنے کی دعوت دی گئی تھی، اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری صحت کی کیا حالت ہوگی۔ 4-5 روز پہلے سے مجھے دوران سر کی تکلیف شروع ہو گئی۔ میں نے اس پر رحم کی اپیل کی، مگر ایک بڑے قانونداں اور ایک بڑے صحافی نے میرے انسانی حقوق ماننے سے انکار کر دیا اور میری اپیل کو خارج کر دیا۔ اس لیے اب میں حاضر ہو گیا ہوں اور اسی حالت میں تقریر کروں گا، لیکن چونکہ اب بھی دوران سر ہے، اس لیے میں کچھ اپنے نوٹس کی مدد سے اپنے حافظے کو تازہ کرنے کی کوشش کروں گا، حالانکہ کہ میری یہ عادت نہیں رہی ہے۔ مجھے انسانی حقوق اسلام میں کے موضوع پر چرچ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 2 باتوں پر اچھی طرح روشنی ڈال دی جائے تاکہ ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ اہل مغرب کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ بس ہمارے ذریعے سے دنیا کو ملی ہے، ورنہ دنیا ان چیزوں سے ناآشنا تھی، ناواقف تھی، جہالت میں مبتلا تھی۔ اب حقوق انسان کے مسئلے کو دیکھیے، بڑے دعووں کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تصور لوگوں کو انگلستان کے میگنا کارٹا کے ذریعے سے نصیب ہوا، حالانکہ 17ویں صدی کے قانون دانوں سے پہلے کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میگنا کارٹا میں ٹرائل بائی جوری، ہیویس کارپس اور ٹیکس لگانے کے اختیارات پر کنٹرول کے حقوق بھی شامل ہیں۔ اگر میگنا کارٹا لکھنے والے اس زمانے میں موجود ہوتے تو ان کو سخت حیرت ہوتی کہ اس میگنا کارٹا میں یہ چیزیں بھی موجود تھیں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، 17ویں صدی سے پہلے اہل مغرب میں یہ تصور کہیں موجود نہیں تھا۔ 17ویں صدی کے بعد بھی ایک مدت دراز تک فلسفیوں اور قانونی افکار پیش کرنے والے لوگوں نے ضرور اس خیال کو پیش کیا تھا، لیکن عملاً 18ویں صدی کے آخر میں امریکہ اور فرانس کے دستوروں اور ان کے اعلانات سے پہلے اس تصور کا عملی کوئی ثبوت پایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد مختلف ملکوں کے دستوروں میں بنیادی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بیشتر یہ صورت پیش آئی ہے کہ جو حقوق کاغذ پر دیے گئے وہ زمین پر نہیں دیے گئے۔ اس صدی کے وسط میں اقوام متحدہ نے، جس کو اب اقوام متفرقہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، ہیومن رائٹس کے متعلق ایک ڈکلیریشن پاس کیا، جینوسائیڈ کے خلاف ایک قرارداد پاس کی اور ایک ضابطہ بنایا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ UNO کا کوئی فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے جو واجب العمل ہو، جس کے پیچھے کوئی طاقت ایسی ہو جو اس کو نافذ کرائے۔ اس کے ان تمام فیصلوں کے باوجود دنیا میں انسانی حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں اور اقوام متحدہ ان کی کوئی روک تھام نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح سے دنیا میں جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے جگہ جگہ، خود آپ کے قریب ہندوستان میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لیکن
اقوام متحدہ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے. کہیں کسی ملک کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں کی. دوسری بات جو اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں انسانی حقوق یہ ہیں تو اس کے معنی دراصل یہ ہوتے ہیں کہ یہ حقوق خدا کے دیے ہوئے ہیں. یہ کسی بادشاہ کے یا کسی لیجسلیچر کے دیے ہوئے حقوق نہیں ہیں. لیجسلیچر کے دیے ہوئے حقوق لیجسلیچر ہی جب چاہے واپس لے سکتی ہے. بادشاہوں اور ڈکٹیٹروں کے تسلیم کردہ حقوق جب چاہیں وہ عطا فرمائیں اور جب چاہیں واپس لے لیں اور جب چاہیں ان کے بالکل خلاف عمل کریں. لیکن اسلام میں جو حقوق ہیں یہ خدا کے دیے ہوئے ہیں. دنیا کی کوئی لیجسلیچر، دنیا کی کوئی حکومت ان کے اندر کوئی رد و بدل کرنے کی مجاز نہیں ہے. ان کو واپس لینے یا منسوخ کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا. ہر مسلمان ان کو برحق تسلیم کرے گا اور ہر وہ حکومت ان کو تسلیم کرے گی جو اسلامی حکومت ہو اور جس کے چلانے والوں کو یہ دعویٰ ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور ان حقوق کو جو خدا نے دیے ہیں ان کو رد کرتے ہیں اور انہیں پامال کرتے ہیں، ان کے متعلق قرآن مجید کا صاف فیصلہ یہ ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون. اور اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا کہ اولئک هم الظالمون اور تیسری آیت میں فرمایا کہ اولئک هم الفاسقون. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر وہ خود اپنے افکار اور اپنے فیصلوں کو برحق سمجھتے ہیں اور خدا کی دی ہوئی چیز کو باطل سمجھتے ہیں تو کافر ہیں، اور اگر وہ حق تو سمجھتے ہیں خدا کی دی ہوئی چیز کو لیکن اس کو رد کرتے ہیں اور اپنے فیصلے اس کے خلاف نافذ کرتے ہیں تو اس کے دوسرے معنی ہے کہ وہ فاسق اور ظالم. فاسق اس کو کہتے ہیں جو اطاعت سے نکل جائے اور ظالم وہ ہے جو حق کے خلاف کارروائی کرے. تو اس لیے ان کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں، یا وہ کفر میں مبتلا ہیں یا وہ فسق اور ظلم میں مبتلا ہیں. لیکن جو حدود حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں انسان کو وہ دائمی اور مستقل اور ابدی ہیں، اٹل ہیں. ان کے اندر کسی رد و بدل اور کسی نسخ کی گنجائش نہیں، کوئی ان کو باطل نہیں کر سکتا. یہ دو باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھ کر اب دیکھیے کہ اسلام انسانی حقوق کا کیا تصور پیش کرتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام انسان بحیثیت انسان کے کچھ حقوق قرار دیتا ہے. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خواہ وہ ہمارے اپنے ملک اور وطن کا ہو اور خواہ وہ کسی دوسرے ملک اور وطن کا ہو، کسی دوسری قوم کا ہو، مومن ہو یا کافر ہو، کسی جنگل کا باشندہ ہو، کسی صحرا کا باشندہ ہو، بہرحال بحیثیت انسان ہونے کے اس کے کچھ حقوق ہیں جن کو بہرحال ایک مسلمان ادا کرے گا، اس کا فرض ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. ان میں سب سے پہلا حق زندہ رہنے کا حق ہے. انسانی جان کا احترام ہے. اس کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس سے خون کا بدلہ لینا ہو یا بغیر اس کے کہ وہ فساد فی الارض کا زمین میں فساد برپا کرنے کا مرتکب ہو تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. جہاں تک خون کے بدلے کا سوال ہے یا فساد فی الارض کے پر سزا دینے کا سوال ہے، وہ بہرحال ایک عدالت دے سکتی ہے، باقاعدہ نظام دے سکتا ہے. ہر فرد کو انفرادی طور پر یہ حق نہیں ہے کہ وہ قصاص لے یا وہ فساد فی الارض کی سزا دے. اس لیے ہر انسان کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ کسی انسان کو قتل نہ کرے. اگر اس نے قتل کیا ہو تو وہ ایسا ہے جیسے کہ تمام انسانوں کو قتل کیا. اسی طرح سے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق.
کسی نفس کو، کسی جان کو ہلاک مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اس استثناء کے ساتھ کہ حق اس کے خلاف، حق اس کے خلاف ہو، اس کا فیصلہ بہرحال کوئی عدالت سے مجاز کرے، لیکن بجائے خود انسانی جان حرام ہے، محترم ہے، اس کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں نفس اور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو اس بات کے لیے اس کو مختص نہیں کرتا کہ آپ اس سے مراد اپنے ملک کے شہری لے لیں، بلکہ اس سے مراد انسان ہے، خواہ کہیں ہو، کسی قوم کا ہو، کسی رنگ، کسی ملک، حتیٰ کہ جنگلات کا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ حقوق انسان کا نام لیتے ہیں، انہوں نے اگر اپنے دستوروں میں یا اپنے ڈکلیریشنز میں کہیں حقوق انسان کا ذکر کیا ہے تو فی ذہن ان کے یہ بات ہے کہ یہ حقوق جو ہیں یہ ان کے شہریوں کے ہیں، یا فی ذہن یہ بات ہے کہ یہ حقوق وائٹ ریس کے ہیں، سفید نسل کے لوگوں کے لیے ہیں، اور ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ فی الواقع سفید نسل کے لوگوں کے لیے ان حقوق کو مخصوص سمجھتے ہیں۔ آسٹریلیا میں جس طرح سے انسانوں کا شکار کر کے ان کو ہلاک کر کے زمین خالی کرائی گئی اور وہاں اپنی نو آبادی بنائی گئی، امریکہ میں جس طرح سے پرانے وہاں کے باشندوں کا بالکل جانوروں کی طرح شکار کر کے ان کو ہلاک کیا گیا، افریقہ میں جس طرح کے ظلم کیے گئے، وہ ساری چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ انسانی جان کا بحیثیت انسان کی کوئی احترام ان کے دل میں نہیں۔ اگر ان کے دل میں کوئی احترام ہے بھی تو اپنی نسل یا اپنی قوم یا اپنے سفید رنگ کے بارے میں ہے، لیکن اسلام تمام انسانوں کو اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان ویسی قبائل سے تعلق رکھتا ہے اس کو بھی آپ نہیں قتل کرتے۔ دوسری چیز جو فرمائی گئی ہے اسلام میں وہ اسی آیت سے متصل ہے کہ ومن احیاہا فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی نفس کو بچایا موت سے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا، تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ اب موت سے بچانے کی بے شمار شکلیں ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کسی نسل اور کسی قوم کا ہو، کسی وطن کا ہو، اگر آپ کو بیماری کی حالت میں ملا ہے یا آپ کو وہ زخمی ہونے کی حالت میں ملا ہے، آپ کا یہ کام ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے اس کے علاج کی فکر کریں، اس کو اس بیماری سے یا اس زخم سے اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ بھوک سے مر رہا ہے، آپ کا کام ہے کہ اس کو کھلائیں تاکہ اس کی جان محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر مثلاً وہ ڈوب رہا ہے یا اور کسی طرح اس کی جان خطرے میں ہے، آپ کا فرض ہے کہ اس کو بچائے، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی ہو، کسی قوم، کسی نسل کا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے یہود کا یہ تصور ہے کہ جان اگر محترم ہے اور بچانے کے قابل ہے تو صرف بنی اسرائیل کی ہے۔ تلمود میں صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر اسرائیلی ڈوب رہا ہو اور تم نے اسے بچانے کی کوشش کی تو گناہگار ہو، یعنی بالکل برعکس صورتحال ہے۔ ہم ہر انسان کی جان بچانے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ایسا ہی حکم دیا ہے، لیکن وہ اگر بچانا ضروری سمجھتے ہیں تو بنی اسرائیل کی جان بچانا ضروری سمجھتے ہیں، باقی دوسرے انسان جو ہیں وہ انسان سمجھے ہی نہیں جاتے۔ ان کے ہاں جو گوئم کا تصور ہے، جس کے لیے جنٹائل انگریزی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، جو کچھ انسانی حقوق ہیں وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے مخصوص ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر امیوں کے بارے میں، امیوں سے مراد وہی جنٹائل ہیں کہ گوئم جن کو کہتے ہیں، ان کے حق مار کھانے میں ہمارے اوپر کوئی غرض نہیں۔ لیکن قرآن مجید واضح طور پر ہر انسان کا یہ حق تسلیم ہے۔ اس کے بعد تیسری اہم چیز یہ ہے کہ عورت کی عصمت ہر حال میں محترم ہے اور اس کے اوپر ناجائز طور پر ہاتھ ڈالنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے صاف طور پر زنا کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے لیے سزا مقرر کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف مسلمان عورت ہی نہیں، غیر مسلم عورت بھی
صرف اپنی قوم کی عورت ہی نہیں، دوسری قوم کی عورت بھی، صرف اپنی نسل کی عورت ہی نہیں، دوسری کسی نسل کی، کسی رنگ کی، کسی وطن کی عورت جو بھی ہے وہ بہرحال اس کی عصمت پر ایک مسلمان ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اپنے ملک میں زنا کرنا جتنا حرام ہے اتنا اپنے ملک سے باہر کسی کے ساتھ زنا کرنا بھی حرام ہے۔ یہ عصمت کی حفاظت کا تصور کہیں نہیں پایا جاتا۔ آپ جانتے ہی ہوں گے اس بات کو کہ مغربی اقوام اپنی فوجوں کے لیے خود اپنے ملک کی بیٹیاں فراہم کرتی ہے، اور اگر کسی دوسرے ملک پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اس ملک کی عورتوں کا جو حشر ہوتا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ اس سے خالی رہی ہے کہ انہوں نے کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد اس طرح سے عام بے عصمتی کو رواج دینے کی کوشش کی ہو کہ عام طور پر مفتوح قوم کی عورتوں کے اوپر دسترات کیا۔ یہ بھی اسلام کی دی ہوئی ایک نعمت ہے جو نوع انسانی کو عطا ہوئی۔ چوتھی چیز، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر سائل اور محروم کا حق تمہارے مال میں ہے۔ یہ ہر سائل اور محروم کا لفظ جو ہے یہ اپنی قوم کے لوگوں تک مخصوص نہیں ہے۔ جو شخص بھی مدد مانگتا ہے یا جو شخص بھی آپ کو محروم نظر آ رہا ہے انسانی زندگی کی ضروریات سے، اس کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کے مال میں اس کا حق ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کے ملک کا باشندہ ہو یا کسی دوسرے ملک کا باشندہ ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر آپ کے سامنے وہ موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مدد کا محتاج ہے، آپ اپنے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کریں، یہ آپ کے اوپر ایک حق ہے۔ آپ کے مال پر خدا نے یہ حق قائم کر دیا ہے۔ اسی طرح اسلام میں کسی آزاد کو پکڑ کر غلام بنانے اور بیچنے کو قطعی حرام قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنائے گا یا بیچے گا اس کے خلاف قیامت کے روز میں مستغیث ہوں۔ اتنی شدید حرمت اس کی حضور نے بیان فرمائی۔ اس مسئلے میں آپ دیکھیں کہ غلامی کے خلاف کوئی قدم اگر اٹھایا گیا ہے مغرب میں تو پچھلی صدی کے وسط میں اٹھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے مغربی دنیا اس تصور سے ناآشنا تھی۔ غلامی کے خلاف فلسفی کچھ کہتے رہے ہوں اور قانون داں کچھ کہتے رہے ہوں، مگر عملاً 18ویں سے 19ویں صدی کے وسط سے پہلے غلامی کا انسداد کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ امریکہ اور جزائر غرب الہند وغیرہ کو فتح کرنے کے بعد 350 سال تک مسلسل افریقہ سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لے جایا گیا، غلام بنا کر ان سے اپنی زمینوں پر اپنے کارخانوں میں خدمت کی گئی 350 سال، اور جہاں سے وہ پکڑے جاتے تھے اس کا اس افریقہ کے اس ساحل کا نام ہی سلیو کوسٹ پڑ گیا۔ صرف ایک صدی 1680 سے 1786 تک، صرف ایک صدی میں برطانوی مفروضات کے لیے جتنے افریقی پکڑ کے لے جائے گئے ان کی تعداد خود برطانوی مصنفین نے 2 کروڑ بتائی ہے۔ صرف ایک سال ایسا بتایا گیا ہے 1790 کا کہ جس میں ایک سال میں 75,000 افریقی پکڑ کر لے جائے گئے اور غلام بنائے گئے۔ جن جہازوں میں وہ لے جائے جاتے تھے ان میں ان افریقیوں کو بالکل جانوروں کی طرح بند کر دیا جاتا تھا، ان کے نہ علاج کی فکر نہ ان کو ٹھیک غذا دینے کی فکر، بلکہ اکثر کو زنجیروں سے باندھ کے لے جایا جاتا۔ یورپین مصنفین کا اپنا بیان ہے کہ جتنے حبشی پکڑے گئے اس غرض کے لیے وہ جہازوں میں تقریباً 20% ان کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر مغربی اقوام نے جتنے افریقیوں کو پکڑا تھا ان کی تعداد 10 کروڑ تک پہنچ گئی، جس میں ساری قوموں کے یہ غلام سازی کے فعل کی پوری تعداد شامل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ جرأت ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر الزام رکھتے ہیں
کہ یہ غلامی کے قائل ہیں، حالانکہ ان کا اپنا دامن اس چیز سے اتنا آلودہ ہے۔ مختصر طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں غلامی کی نوعیت کیا ہے۔ جو لوگ کہ اسلام سے پہلے کے غلام عرب میں چلے آ رہے تھے، ان کے مسئلے کو اسلام نے اس طرح حل کیا کہ ہر ممکن طریقے سے ان کو آزاد کیا جائے، گناہوں کے کفاروں میں آزاد کیا جائے۔ ان کو آزاد کرنا ایک نہایت بڑی نیکی کا کام تھا، یہاں تک کہا گیا کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آزاد کرنے والے کا ہر عضو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں دوزخ سے بچ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت راشدہ کے دور ہی میں عرب کے پرانے جتنے غلام تھے وہ سارے آزاد ہو گئے۔ صرف ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی خرید کر آزاد کیے، جو ان کے اپنے غلام تھے ان کو آزاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے آپ کے پاس غلام آئے سب کو آزاد کیا، اور وہ پھر آپ کی خدمت میں رہ پڑے اس سلوک کی وجہ سے جو آپ کا ان کے ساتھ تھا، ورنہ وہ حضور کی طرف سے آزاد تھے۔ تو پرانے پکڑے ہوئے غلاموں کو تو اس طرح سے آزاد کر دیا۔ اسلام میں جو غلامی رکھی گئی ہے وہ صرف وہ ہے کہ اسیران جنگ جو میدان جنگ میں پکڑے گئے ان کو اس وقت تک اپنے پاس رکھا جائے گا، حکومت اپنے پاس رکھے گی جب تک ان کی حکومت ہمارے قیدیوں کو تبادلے میں چھوڑ کر اپنے قیدی حاصل کرے، یا ان کا فدیہ ادا کیا جائے اور وہ ہم سے لے لیے جائے۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو اس کے بعد اسلامی حکومت ان کو عام لوگوں کے اندر انفرادی غلامی میں دے دیتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں بند کیا جائے، ان سے فورس لیبر لی جائے، اور اگر ان کی عورتیں کچھ پکڑی ہوئی آئی ہوں تو ان کو پروسٹیٹیوٹس بنا دیا جائے۔ اس کے بجائے اسلام نے اس کو پسند کیا کہ آبادی میں ان کو پھیلا دیا جائے، ایک فرد کا دوسرے فرد سے سابقہ پیش آئے، اور اس میں ہدایت کی کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ بیرونی قوموں کے جو لوگ پکڑے ہوئے آئے وہ زیادہ تر مسلمان ہو گئے، اور ان کی اولادوں میں آپ کے ائمہ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے فقہاء ان کی اولادوں میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بڑے بڑے اسٹیٹس مین پیدا ہوئے، اور ان کو آخر کار چل کر یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہ ملکوں کے مالک ہوئے، ان ملکوں کے حکمراں۔ یہ اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ عام آبادی میں ان کو پھیلا دیا گیا تھا، یہ نہیں کہ ان کو مستقل طور پر جیلوں میں بند رکھ کر اور ان سے زبردستی خدمت لے کر انہیں ختم کیا جاتا۔ موجودہ زمانے میں اس کے برعکس صورتحال ہے۔ موجودہ زمانے کی حالت یہ ہے کہ پچھلی جنگ عظیم میں روس نے جتنے قیدی پکڑے تھے ان کا آج تک حساب نہیں مل سکا ہے کہ وہ کتنے ان میں ہلاک ہوئے اور کتنے بچے، آج تک ان کا حساب نہیں مل سکا۔ ان سے جو خدمات لی گئیں وہ غلاموں سے بدتر خدمات تھیں۔ غالباً فرعون کے زمانے میں احرام بناتے ہوئے جو خدمتیں لی گئی ہوں گی وہ روس نے ان قیدیوں سے لی۔ تو یہ ضمنی طور پر ضروری تھا کہ میں غلامی کے مسئلے پر بات کرنے کے بعد اس چیز کی وضاحت کر دوں۔ ساتویں ایک اہم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو ایسا بے لگام اور ایسا مجرم نہ بنا دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ معلوم ہوا کہ دشمنوں تک سے انصاف کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں اسلام جو جس انصاف کی دعوت دیتا ہے وہ صرف اپنے ملک کے باشندوں کے لیے یا اپنی قوم کے لوگوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام دنیا کے انسانوں کے ساتھ مسلمان کا کام انصاف سے پیش آنا۔ کسی کے ساتھ بھی ہم بے انصافی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک حق ہے جو اسلام نے انسان کو بحیثیت انسان کے دیا ہے، جس کے ساتھ اسلام تمام انسانوں کی مساوات کو تسلیم کرتا ہے بلا امتیاز۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انسان اصل میں بھائی بھائی ہیں، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو قوموں میں اور قبیلوں میں جو تقسیم کیا ہے وہ صرف تعارف کے لیے ہے، اس لیے کہ ایک قبیلے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعاون آسانی سے کریں۔ اس لیے نہیں ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر فخر جتائے، اس کے ساتھ تکبر سے پیش آئے، اس کو ذلیل سمجھے، اس کے اوپر اس کے حقوق پر ڈاکے مارے۔ اس غرض کے لیے شعوب و قبائل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تقسیم نہیں کیا، اس نے تقسیم کیا صرف تعارف کے لیے۔ اور اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا تمہارے اندر وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ خدا کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے۔ اب یہاں نسل، رنگ، وطن، زبان، قوم، کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں، کوئی امتیاز نہیں ہے، تمام انسان برابر ہیں۔ تمام انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے قوموں میں تقسیم کیا ہے وہ تعارف کے لیے کیا ہے، اور ان کے اندر اگر کوئی وجہ امتیاز ہے تو صرف تقویٰ ہے، خدا سے ڈرنا ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کی فضیلت دوسرے انسان پر ہو۔ نسب کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پیشے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، خاندان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود کلکم آدم آدم من تراب۔ نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے۔ فضیلت اگر ہے الا بالتقوی، صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب اولاد آدم اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ اس طرح سے تمام نوع انسانی کے اندر مساوات کا تصور پیدا کیا گیا، مساوات کو برحق قرار دیا گیا، اور یہ حق انسان کا، بحیثیت انسان کی۔ کسی انسان کو خواہ وہ کسی قوم اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کی قومیت یا اس کی نسلیت یا وطن یا زبان کی بنا پر حقیر نہیں قرار دیا جاتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس وقت میلکم ایکس جو امریکہ میں سیاہ نسل کے باشندوں کے خلاف سیاہ نسل کے باشندوں کی حمایت میں سفید نسل والوں سے شدید کشمکش کر رہا تھا، اس زمانے میں جب وہ حج کے لیے گیا تو وہاں حج میں جب اس نے دیکھا کہ کالے گورے ایشیا کے، افریقہ کے، یورپ کے، امریکہ کے، ہر جگہ کے مسلمان ایک لباس میں اور ایک ہی خدا کے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور کسی کا کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں ہے، اور ایک ہی ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑا ہوا ہے، اور کوئی امتیاز کسی قسم کا نہیں ہے، تو وہ پکار اٹھا کہ نسل و رنگ کے مسئلے کا یہ حل ہے، نہ کہ وہ جو ہم امریکہ میں کر رہے ہیں۔ اور اس وقت اس نے اپنا مسلک تبدیل کیا اور صحیح سچے معنوں میں مسلمان۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تمام دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ رنگ و نسل کے معاملے میں اس مسئلے کو جس طرح سے اسلام نے حل کیا ہے کوئی دوسرا حل نہیں کر سکا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا اہم اصول یہ بتایا گیا ہے قرآن میں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کرو، بدی اور ظلم اور تعدی کے معاملے میں کوئی کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کو واضح طور پر اسلام نے بتایا ہے کہ جہاں بھی کوئی آدمی نیکی کا کام کرے، خواہ وہ کسی قوم کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی نسل اور رنگ کا ہو، ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی، جس حد تک ممکن ہوگا ہم عملاً تعاون اس کے ساتھ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بدی اور ظلم کر رہا ہو تو ہمارا سگا بھائی بھی ہو تو ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ہمارے اپنے ملک کا باشندہ بھی ہو تو ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ جو شخص بھی ظالم ہے اس کے ساتھ ہمارا تعاون نہیں ہے، اور جو شخص بھی انصاف کرنے والا ہے اور نیکی کے لیے کام کر رہا ہے ہمارا تعاون اس کے لیے حاضر ہے۔ یہ انسانی حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں بحیثیت انسان۔ اب اس کے بعد قبل اس کے کہ میں شہریوں کے حقوق بیان کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دشمنوں کے کیا حقوق انسان نے بتائے۔
جنگ کی تہذیب کے تصور سے دنیا ناآشنا تھی. اگر پہلی مرتبہ یہ تصور مغربی دنیا میں پیش ہوا ہے تو وہ 17ویں صدی میں پیش ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد اگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ 19ویں صدی کے وسط میں کی گئی. اس سے پہلے جنگ کی تہذیب کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا. جنگ میں ہر طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے اور کوئی حقوق برسر جنگ قوم کے نہیں مانے جاتے تھے. اور 19ویں صدی میں جو بین الاقوامی قوانین بنائے گئے جنگ کے متعلق اور جن کے بنانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے، ان کی اصل نوعیت قانون کی نہیں ہے، ان کی اصل نوعیت معاہدات کی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں کوئی قوم اس بات کو اپنے لیے واجب العمل نہیں سمجھتی کہ جنگ میں تہذیب اختیار کرے، الا یہ کہ دوسری قوم جس سے وہ لڑ رہی ہو وہ بھی اسی طرح سے ان قواعد کا احترام کر رہے. اگر وہ ان قواعد کا احترام کرے تو ہم بھی کریں گے، اور اگر وہ نہ کرے تو ہم بھی جنگ کے اندر ہر وحشیانہ عمل کریں گے. تو وہ قانون نہیں ہے، حقیقت میں معاہدات کی نوعیت ہے. اور جو قوانین بین الاقوامی قانون جنگ کے نام سے بنائے گئے وہ ہر جنگ میں اس کے پرزے اڑائے گئے اور ہر مرتبہ بین الاقوامی قوانین پر نظر ثانی کی گئی ان کی وجہ سے. لیکن اسلام نے جو کچھ جنگ کی تہذیب دی ہے وہ قانون کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ خدا نے مقرر کی ہے اور مسلمان اس پر اس سے کسی طرح سے تجاوز کر نہیں سکتے، اس سے ہٹ نہیں سکتے. سب سے پہلی چیز جو اسلام میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مقاتل اور غیر مقاتل کے درمیان فرق کیا گیا، کمبیٹنٹ نان کمبیٹنٹ. جہاں تک نان کمبیٹنٹ غیر مقاتل آبادی کا جو لڑنے والی نہیں ہے، لڑنے کے قابل نہیں ہے، اس کے بارے میں احادیث میں بالکل واضح طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور بچے کو قتل نہ کرو. کوئی دشمن اگر زخمی ہو کر گر پڑا ہو تو اسے قتل نہ کرو. کوئی شخص اگر بوڑھا ہے یا بیمار ہے اسے قتل مت کرو. اور اسی طرح سے جو مذہبی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہوں لوگ اور ان کا کوئی تعلق جنگ سے نہ ہو ان کو بھی قتل مت کرو. یعنی یہ سب مستثنا قرار دے دیے گئے قتل سے. اور جنگی قیدیوں کے متعلق ہدایت کی گئی کہ ان کو بھی قتل مت کرو. دشمن کو باندھ کر مارنے سے منع کیا گیا. ایک صحابی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کو باندھ کر قتل کر رہا ہے تو انہوں نے کہا میں اس طرح تو مرغے کو بھی ذبح نہیں کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کر قتل کرنے کی سخت منع کی. اسی طرح سے آگ میں جلانے سے منع کیا گیا. آپ کو ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی آدمی کو کسی دوسرے شخص کو زندہ جلانے کا حق نہیں ہے، یہ حق سوائے رب النار کے اور کسی کو نہیں پہنچتا. جو آگ کا رب ہے اس کے سوا اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا. اس کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی ہے اسلام میں کہ غنیم کے ملک میں اگر داخل ہو تو عام تباہی نہ پھیلاؤ، ویرانوں بستیوں کو ویران نہ کرو، سوائے ان لوگوں کے جو تم سے لڑتے ہیں، اور کسی دوسرے شخص کے مال کے اوپر ہاتھ مت ڈالو. یعنی مطلب ایک تو ہے غنیمت جو دشمن کے لشکر سے ملے، دشمن کی کیمپ سے ملے. ایک ہے وہ چیز کہ عام آبادی کے اندر لوٹ مار مچانے کی ممانعت کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار کے برابر حرام ہے. عام آبادی میں لوٹ مار مچانے سے منع کر دیا گیا. اس کے ساتھ اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ عام آبادی کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا جائے بغیر اس کو معاوضہ دیے یا بغیر اس سے اجازت دیے. یعنی آکوپائنگ فورس اگر ہے کسی ملک میں، کسی ملک کے اندر مسلمانوں کی فوج فتح کرنے کے بعد مقیم ہے وہاں، تو اس فوج کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کی چیزوں کا بے دریغ استعمال کرے بغیر اس کے کہ ان کا کوئی معاوضہ دے یا ان کے مالک کو دے. یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق نے جس وقت فوجوں کو روانہ کیا ہے تو انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ بھی تم نہیں پی سکتے جب تک کہ ان کے مالکوں سے اجازت نہ لے. یہ وہ حقوق ہیں جو لڑنے والوں کو برسر جنگ دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے دیے. اس طرح سے اسلام میں قطعی طور پر اس بات کو منع کیا گیا کہ دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی کی جائے اور ان کا مسئلہ کیا جائے. بہت ہی ذلیل قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک آدمی کو دشمنی ہے آپ کی، اس سے لڑائی ہے، آپ نے اسے قتل کر دیا،
اس کے بعد پھر اس کو ذلیل کیا جائے، اس کی ناک کان کاٹی جائے، اس کے پیٹ پھاڑے جائیں، اس کو اور طرح سے ذلیل کیا جائے، اس چیز کو قطعی طور پر اسلام میں منع کر دیا گیا۔ اور یہ چیز اس وقت منع کی گئی جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چیر کر ان کا کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ حکم اس وقت کیا گیا جبکہ جنگ احد کے تمام شہداء کی ناک اور ان کی کانیں کاٹ لی گئی تھیں اور ان کو ہار بنا کر پہنا گیا تھا۔ اس وقت حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ مسلح ممنوع ہے۔ مسلح کہتے ہیں لاش کو خراب کرنے، تو مسلح ممنوع۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ دین کس بنا پر دین الہی ہے۔ اس وجہ سے یہ اللہ کا دین ہے کہ اس کے اندر انسانی جذبات کی کار فرمائی نظر نہیں آتی۔ اگر انسانی جذبات کی کار فرمائی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ اب ان دشمنوں سے لڑتے وقت ان کی تمام مردوں کا مسلح کرنا، ان کی ناکوں کا کان کاٹنا۔ اس کے برعکس جب یہ چیز پیش آئی تو حکم دیا گیا کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم ایسا کام۔ جنگ خندق میں دشمن کا ایک بڑا مشہور شہسوار خندق کے اندر گر کر مر گیا۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10,000 دینار پیش کیے کہ اس کی لاش ہمیں دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مردے بیچنے والا نہیں ہوں، تم لے جاؤ اپنی لاش۔ یہ انسانی حقوق تھے جو لڑنے والوں کو، دشمنوں کو دیے گئے۔ اسی طرح سے اسلام میں بدعہدی کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی۔ قرآن مجید اور احادیث میں اتنی کثرت سے اس بات کا ذکر ہے کہ دشمن اگر عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کرے، لیکن تم کو کبھی عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے متعلق مشہور واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے کہ صلح نامہ طے ہو جانے کے بعد ایک مسلمان نوجوان ابو جندل، جس کا باپ صلح حدیبیہ کا کی شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کر رہا تھا، وہ بیڑیوں میں بھاگتا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مسلمانوں مجھے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اے معاہدہ ہو چکا ہے، اب ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تم واپس جاؤ۔ ان کی حالت زار کو دیکھ کر مسلمانوں کی پوری فوج رو پڑی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ عہد کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے، تو ان کو بچانے کے لیے ایک ہاتھ آگے نہیں بڑھا اور وہ ان کو زبردستی گھسیٹ کر لے گئے۔ یہ عہد و پیمان کی پابندی کی بے نظیر مثالیں اور ایسی مثالیں کثرت ہوئی۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اس بات سے منع کیا گیا کہ اعلان جنگ کے بغیر کسی کے خلاف جنگ کی جائے، الا یہ کہ دوسرا فریق جارحانہ کارروائیوں کی ابتدا کر چکا۔ اگر دوسرے فریق نے اعلان کے بغیر جارحانہ کارروائیوں کی ابتدا کر دی ہو تو پھر ہم بلا اعلان اس کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں، ورنہ قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اگر تمہیں کسی قوم سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ خیانت کرے گی یعنی عہد کی خلاف ورزی کرے گی تو اس کا عہد نامہ علی الاعلان اس کے منہ پر مار دو، یعنی اس کو علانیہ یہ بتا دو کہ اب وہاں تمہارا کوئی عہد نہیں ہے اور ہمارے تمہارے درمیان اب لڑائی ہے۔ مغربی قوموں نے بھی کوشش کی کہ اعلان جنگ کو ضروری قرار دیا جائے، لیکن تمام بڑی بڑی لڑائیاں بلا اعلان جنگ شروع ہوئی۔ اس 20ویں صدی میں بھی بلا اعلان جنگ شروع ہوئی۔ اعلان جنگ کی پابندی مشکل سے کبھی کسی مغربی قوم نے کی ہو، لیکن ہمارے ہاں یہ قانون ہے، خدا کا دیا ہوا قانون، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو شہریوں کے حقوق بتانا چاہتا ہوں۔ شہریوں کے حقوق میں سب سے اہم حق جان و مال کے تحفظ کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تقریر فرمائی تھی اس میں فرمایا تھا تمہاری جانیں اور تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے حرام ہے جیسے یہ حج کا دن حرام ہے، اور یہ اس وقت تک حرام ہے جب تک تم اپنے رب سے جا کے ملو گے، یعنی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے پر ایک دوسرے کی جان و مال حرام کر دی گئی۔ اسی طرح سے لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق جو حکم دیا گیا ہے اس میں الا بالحق کا استثناء کیا گیا،
یعنی کسی انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا مگر حق کے ساتھ، اور ظاہر بات ہے کہ حق اور ناحق کا فیصلہ ایک عدالت کرے گی۔ معلوم ہوا کہ ایک عدالت کے فیصلے کے سوا کسی اور طریقے سے کسی انسان کو قتل کیا جائے تو یہ ایک سخت حرام فعل ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے اور کسی جان کو ہلاک کرنا، یعنی شرک کے بعد دوسرا درجہ اس چیز کا ہے کہ انسان کو ہلاک کیا جائے۔ آج حالت یہ ہے کہ علل اعلان لوگوں کے قتل کیے جاتے ہیں، لیڈروں کو قتل کیا جاتا ہے، نمایاں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، آدمی مقرر کیے جاتے ہیں کہ جا کے فلاں کو قتل کر دو، اور اس کے بعد ان کا پورا تحفظ کیا جاتا ہے، کسی عدالت میں ثبوت ہی نہیں پیش ہونے دیا جاتا اور کوئی کارروائی ہونے ہی نہیں دی جاتی، صرف اس لیے کہ جن لوگوں کو وہ میدان سے ہٹانا چاہتے ہیں ان کو قتل کروا دیں۔ لیکن جو شخص ایسا کام کرتا ہے وہ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے جو شرک کے بعد دوسرے درجے کا گناہ ہے، اور اس کی جو سزا قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے واسطے جہنم، یعنی کسی اور جرم پر ہمیشہ ہمیشہ کی سزا کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ وہ جرم ہے کہ جس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ دوسرا اہم حق انسان کی عزت کا تحفظ ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید صاف طور پر کہتا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کسی شخص کی غیر موجودگی میں کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی مت کرو۔ قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو۔ یہ تمام چیزیں انسان کی عزت کے تحفظ کے لیے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہمارا قانون ہے، ڈیفیمیشن لا ہے جی، حد کے عزت ہمارے ہاں یہ حق جو ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے کسی کی حد کے عزت کی ہے تو قطع نظر اس کے کہ وہ اپنے آپ کو عزت دار ثابت کرتا ہے یا نہیں، اس کی سزا بہرحال دی جائے گی۔ لیکن آج کل کی دنیا میں یہ تصور ہے کہ پہلے وہ یہ ثابت کرے کہ وہ عزت والا ہے، اور اس دوران میں اس کی اتنی بے عزتی کی جا چکی ہوتی ہے کہ جس کے سد باب کے لیے اور جس کے مداوع کے لیے وہ عدالت میں آیا ہے، لیکن وہاں مجرد یہ بات ثابت ہونا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کی تذلیل کی ہے، خواہ اس کے منہ پر کی ہو اور خواہ اس کا برا نام رکھ کر لوگوں میں پھیلایا ہو اور خواہ پیٹ پیچھے اس کی برائی کی ہو، ہر حالت میں وہ شخص سزا کا مستحق ہے۔ صرف یہ ثابت ہو جانا کافی ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ اسی طرح سے نجی زندگی کے تحفظ کا حق کیا گیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ کسی شخص کے گھر میں مت داخل ہو اس کی اجازت کے بغیر۔ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے داخل نہ ہو، یعنی اس کی پرائیویسی کا حق تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس پرائیویسی میں کوئی آدمی در انداز نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کیا کہ ایک شخص دوسرے شخص کا خط پڑھے۔ اس بات کو منع کیا گیا کہ اگر ایک شخص اپنا خط نجی خط پڑھ رہا ہو تو کوئی دوسرا شخص کندھے کے پیچھے سے آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس بات کو منع کیا گیا کہ دوسرے کے گھر میں جھانکا جائے، یہاں تک کہ ایک شخص کو آپ نے جھانکتے ہوئے دیکھا تو اس کے آگے نیزہ بڑھایا اور اس کو فرمایا کہ کسی شخص کے گھر میں اگر تم جھانکو اور وہ تمہاری آنکھ پھوڑ دے تو اس کو کوئی سزا نہیں۔ یہ اتنا زبردست حق پرائیویسی کا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں اس دنیا میں اس جدید تہذیب کی تحت نہ صرف یہ کہ لوگوں کے خطوط پڑھے جاتے ہیں اور بالکل باقاعدہ ان کو سینسر کیا جاتا ہے اور ان کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں رکھ لی جاتی ہیں، بلکہ لوگوں کے گھروں میں ایسے آلات لگائے جاتے ہیں کہ جن سے باہر بیٹھے ہوئے آپ سنتے رہیں کہ وہ اپنے گھر میں کیا بات کر رہا ہے۔ اس کے دوسرے معنی ہے کہ پرائیویسی کوئی چیز ہی نہیں رہی، آدمی کی نجی زندگی کا خاتمہ ہی کر دیا گیا، وہ اپنی اور کوئی چیز کسی سے نہیں چھپا سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ لا تجسسوا، تم تجسس نہ کرو لوگوں کے احوال کی، اور یہاں لوگوں کے احوال کا تجسس کرنا بالکل ضروری ہے، ان کی باقاعدہ فائل رکھی جاتی ہے ان کے احوال کا تجسس کا کر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو خطاب کر کے کہا کہ اگر کبھی تمہیں حکومت ملے تو لوگوں سے شبہات پر معاملہ نہ کرنا. اگر تم نے لوگوں کو شبہات میں پکڑنا شروع کیا تو تم قوم کو بگاڑ. دوسرے الفاظ میں جو حکمران ہر ایک شخص کو مشتبہ سمجھتا ہو وہ لازمی طور پر لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر بے اعتمادی کی کیفیت پیدا کرتے. ہر ایک شخص کو یہ خطرہ ہوگا کہ نہ معلوم یہ جاسوس ہو، یہ سی آئی ڈی کا آدمی ہو، یہ سی آئی ڈی کا ایجنٹ ہو، یہ نہ معلوم میری بات کہاں جا کر پہنچا دے. اس لیے پرائیویٹ طور پر بھی آدمی بات نہیں کر سکتا. لیکن قرآن مجید صاف طور پر لوگوں کی پرائیویسی کا حق تسلیم کرتا ہے اور کسی کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس داخل دے. اسی طرح سے اسلام یہ اصول قائم کرتا ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اس کا گناہ ثابت نہ کیا جائے. کسی شخص کو شبہات پر نہیں پکڑا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران میں ایک شخص نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ میرے ہمسائے کس جرم میں پکڑے گئے. آپ نے خطبہ جاری رکھا، اس نے پھر اٹھ کر یہ سوال کیا. آپ نے خطبہ جاری رکھا، اس نے پھر اٹھ کر یہ سوال کیا. جب تیسری مرتبہ اس نے یہ سوال کیا تو کوتوال جو مسجد میں موجود تھی ان کو حکم دیا گیا کہ اس کے ہمسایوں کو چھوڑ دو. مطلب یہ تھا کہ 2 مرتبہ اس کے پوچھنے پر اگر کوتوال اٹھ کر اس کی کوئی تشریح کرتا ہے، کوئی وجہ بتاتا ہے تو بتائے، اور اگر نہیں بتاتا تو ان کو چھوڑنا چاہیے. جب تک کہ کسی شخص کا جرم ثابت نہ کیا جائے اس وقت تک کسی شخص کو نہیں پکڑا جا سکتا. اور اگر کسی شخص کو پکڑ لیا جائے کسی جرم میں تو اس کے خلاف ثبوت پیش کرنا پڑے گا لازماً. بغیر ثبوت کے اور بغیر عدالتی فیصلے کے اور بغیر اس کو صفائی کا موقع دیے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر نے صاف الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ لا یوسر رجل فی الاسلام الا لا یوسر رجل فی الاسلام بغیر الحق. اسلام میں کوئی شخص حق کے بغیر قید نہیں کی جا سکتا. حق کا مفہوم تقریباً وہی ہے. اور ایک دوسرے مقولے میں ان کی یہ ہے کہ اللہ بالعدل. اس طرح سے دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں. یعنی ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر، باقاعدہ مقدمہ چلائے بغیر، عدالتی ثبوت دیے بغیر کسی شخص کو قید نہیں کیا جا سکتا. میں شبے میں کسی شخص کو نہیں پکڑا جا سکتا. اگر آپ کے پاس شبے کے لیے معقول وجوہ موجود ہیں تو عدالت میں پیش کیجیے اور ثابت کیجیے اس کو. اس کے ساتھ قرآن اسلام اس بات کو ضروری قرار دیتا ہے کہ جس شخص پر مقدمہ چلایا جائے وہ کیمرہ نہیں ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے تاکہ سب کو معلوم ہو کہ انصاف کیا جا رہا ہے، بے انصافی نہیں کی جا رہی. جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ واقعی مجرم ہے. نہایت مشہور واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے اس زمانے میں حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ ایک صحابی نے اہل مکہ کو خط لکھ دیا کہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا اور آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں مقام پر ایک عورت تم کو ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آؤ. چنانچہ وہ گئے. جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی جگہ وہ عورت ملی اور ان لوگوں نے اس سے وہ خط برآمد کر لیا اور لا کر حضور کے سامنے پیش کر دیا. اب دیکھیے کھلی ہوئی غداری کا مسئلہ تھا. جنگ کے زمانے میں دشمن کو خبر دے دینا اپنی فوج کے متعلق کہ وہ تیاری کر رہی ہے، اس سے زیادہ خطرناک فعل کیا ہو سکتا ہے. لیکن مسجد نبوی میں کھلی عدالت میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اسلام سے غداری کی نیت سے یہ کام نہیں کر بیٹھا ہوں. دراصل میرے بال بچے وہاں ہیں اور مکے میں میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے جو میرے بال بچوں کی حمایت کرے. اس وجہ سے میں نے یہ خط لکھا تاکہ اہل مکہ میرا احسان مان کر میرے بال بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ اس غدار کو قتل کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کسی شخص کا جرم اگر آتا ہے آپ کے سامنے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ماضی کیا کہہ رہا ہے، اب تک کا اس کا رویہ کیا رہا ہے.
اگر وہ ایسا شخص رہا ہے کہ جنگ بدر جیسے خطرناک موقع کے اوپر اس نے ہمارا ساتھ دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے غداری کی نیت سے یہ کام نہیں کیا ہے. غلط کام ضرور کیا ہے لیکن غداری کی نیت سے نہیں کیا ہے, اس وجہ سے اس پر مواخذہ ہم نے نہیں کیا. اسے دوسری بات بھی معلوم ہوئی, نہ صرف یہ کہ ایسے سیریس کیس کے اندر کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا, ان کیمرہ نہیں چلایا گیا, بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی غداری کا فعل ہو اور اس ظاہر اس کو وہ غداری ہی ہو, لیکن اگر اس کا ماضی یہ بتا رہا ہے کہ وہ وفادار ہے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو غدار کے ساتھ کیا جاتا ہے, اگرچہ اس سے ظاہری فعل ایسا ہوا ہے. اس کے ساتھ اسلام انسان کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق دیتا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ پسند نہیں کرتا کسی شخص کی اس بات کو کہ وہ برائی پر زبان کھولے علی الاعلان, لیکن مظلوم کو یہ حق دیتا ہے. مظلوم کو یہ حق ہے کہ ظالم کے خلاف علی الاعلان آواز اٹھائے. یہ حق اللہ تعالی نے دیا ہے, اس حق کو کوئی سلب نہیں کر سکتا. جو لوگ بھی زیادتی کرنے والے ہوں عوام پر یا خواص پر, کسی ایک شخص پر یا کسی ایک گروہ پر یا ایک جماعت پر, ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ان کو بالکل حق ہے اور ان کی آواز دبانے کا کسی کو حق نہیں. پھر اسلام آزادی اظہار رائے کو اس شرط کے ساتھ مشروط کرتا ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے برائی کے لیے نہ ہو, بھلائی کے لیے ہو. اس سے کوئی بدی پھیلانا مقصود نہ ہو بلکہ نیکی پھیلانا مقصود ہو. اس شرط کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے بلکہ اس کو فرض قرار دیتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قرآن اور حدیث میں کثرت سے حکم دیا گیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک انسان کو معروف کا حکم دینا چاہیے, معروف کے لیے لوگوں سے کہنا چاہیے, لیکن وہ منکر کے لیے نہیں کہہ سکتا ہے, معروف کے لیے ہی کہہ سکتا ہے. اور معروف کے لیے کہنا اس کا فرض ہے, صرف اس کا حق ہی نہیں. اسی طرح سے منکر سے روکنا, برائی سے روکنا, یہ بھی ایک آدمی کا حق ہے, اور یہ حق ہی نہیں ہے, فرض بھی ہے. اگر برائی پائی جاتی اور سامنے نظر آ رہی ہو تو ہر انسان کا یہ فرض ہے, ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل سے روکے, یعنی دل میں اس کو برا سمجھے. اور یہ آخری درجہ ہے ایمان کا کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی مقام نہیں. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی حیثیت ہے. اگر کوئی حکومت لوگوں کے اس حق کو چھینتی ہے اور انہیں یہ فرض ادا نہیں کرنے دیتی تو براہ راست خدا کے حکم سے ٹکرا رہی ہے. اس کا تصادم ہم سے نہیں ہے, اس کا تصادم خدا سے ہے. وہ خدا کے مقابلے میں لڑ رہا ہے اور اس حق کو چھین رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف حق ہی نہیں فرض بھی قرار دیا اور اس کا حکم دیا. اسی طرح سے جماعت سازی کا بھی حق اس شرط کے ساتھ اسلام میں دیا گیا ہے کہ وہ جماعت سازی بھلائی پھیلانے کے لیے ہو, برائی پھیلانے کے لیے نہ ہو. اور اس کے متعلق نہ صرف یہ کہ حق دیا گیا بلکہ حکم دیا گیا, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ بِالْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے جو اللہ کی نیکی کی طرف بلائے اور بدی سے روکے اور معروف کا حکم دے, نیکی کا حکم دے. یعنی ایسی جماعت سازی اسلام میں لازم ہے, صرف حق نہیں ہے, فرض ہے. لیکن اگر کوئی شخص برائی پھیلانے کے لیے کوئی جماعت سازی کرے تو البتہ اس کو ختم کرنا چاہیے. یہاں لطف یہ ہے کہ برائی پھیلانے کے لیے جو جماعت سازی ہو وہ تو حکومت کرنے کا حق رکھتی ہے, اور بھلائی پھیلانے کے لیے جو جماعت سازی ہو وہ ہر وقت خطرے میں مبتلا ہے کہ نہ معلوم کب اس پر ہاتھ ڈال دیا جائے. برعکس صورت معاملہ. دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ریاست اسلامی ہے
اور ہم اسلام کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہتے، مگر وہ یہ رہا۔ اسی طرح سے اسلام ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق دیتا ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ اگرچہ دین سے زیادہ بڑی نیکی کوئی نہیں، دین سے زیادہ بڑی بھلائی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ زبردستی لوگوں پر نہیں چسپاں کی جائے۔ جو شخص اس کو مانے، اپنی خوشی سے مانے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ مانے اور ہم اس کے اس حق کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو نہ مانے تو اس کا ہم یہ حق بھی تسلیم کریں گے کہ وہ اس کو نہ مانے۔ ہم کسی پر جبر نہیں کر سکتے اس دین کے معاملے میں۔ یہ آزادی اعتقاد اور آزادی ضمیر ہے۔ اس کے ساتھ مذہبی دل آزاری سے اسلام نے روکا ہے۔ اسلام میں یہ، قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو یہ مشرکین اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کو بھی گالی مت دو۔ یعنی اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ایک گروہ، اگر فرض کیجئے کہ آپ کے نزدیک کوئی برا عقیدہ رکھتا ہے، آپ کے نزدیک ایسے لوگوں کو اپنا بزرگ مانتا ہے جو اس کے نزدیک بزرگی کے مستحق نہیں ہے، تو اس گروہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے علی اعلان ان کو برا کہیں۔ مشرکین تک کے معاملے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ ان کے معبودوں کو گالی مت دو، کیونکہ یہ انسانوں کی دل آزاری ہے اور انسان کا یہ حق ہے کہ اس کی دل آزاری نہ کی جائے۔ پھر اسلام انسان کا یہ حق قرار دیتا ہے کہ ایک آدمی کے قصور میں دوسرا آدمی یا دوسرے لوگ نہ پکڑ لیے جائیں۔ صاف الفاظ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے نزدیک مجرم ہے، جس کو تم سمجھتے ہو کہ مجرم ہے، اس کو پکڑو، اس کے سوا دوسروں کو کیوں پکڑتے ہو؟ یہاں حالت یہ ہے کہ قصوروار ایک شخص سے پکڑی جا رہی ہے، اس کی بیوی۔ اسی طرح سے اسلام میں حاجت مند لوگوں کا یہ حق قرار دیا گیا ہے کہ ان کی حاجت پوری کی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مسلمانوں کے مال میں حق ہے ہر اس شخص کا جو مدد مانگے اور ہر اس شخص کا جو محروم ہو۔ یعنی تمہارے علم میں آئے کہ یہ شخص ضروریات زندگی سے محروم رہ گیا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ مانگے یا نہ مانگے، اگر تمہارے علم میں آ گیا ہے کہ یہ شخص ضروریات زندگی سے محروم رہ گیا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی مدد کرو۔ اسی طرح سے حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کا انتظام کرے کہ زکوٰۃ وصول کرے، امیروں سے اور غریبوں تک پہنچائے۔ تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکوٰۃ کی تعریف حضور نے یہ بیان فرمائی کہ یہ مسلمانوں کے دولت مندوں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو، ان کے غریب لوگوں کو پہنچائی جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ پھر آپ کا فرمان یہ ہے کہ انا ولی من لا ولی له، میں اس شخص کا سرپرست ہوں جس کا کوئی سرپرست نہیں۔ یہ میں کا لفظ جو ہے اپنی ذات کے لیے آپ نے نہیں فرمایا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے فرمایا۔ جو شخص بھی حکومت کا سربراہ ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر اس شخص کا ولی بنے جس کا ولی کوئی نہ ہو۔ اگر یتیم ہے اور اس کا کوئی ولی نہیں تو حکومت اس کی ولی ہے۔ اگر کوئی مر گیا ہے اس کا کوئی ولی نہیں ہے جو اس کا جنازہ اٹھائے تو حکومت کا فرض ہے کہ اس کا جنازہ اٹھائے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور اس کا کوئی غمخوار نہیں ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، حکومت کا فرض ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ اس طرح سے ایک عام حکم دیا گیا کہ حکومت ہر اس شخص کی ولی ہے جس کا کوئی اور ولی نہ ہو۔ حضرات، اصل میں تو ابھی بہت ساری چیزیں باقی تھیں حقوق انسان کی سلسلے میں، لیکن میں دوران سر کے باوجود تقریر کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں تقریباً ایگزاسٹ ہو گیا ہوں، میری ساری طاقت ختم ہو گئی ہے، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں اس کو شائع کروں گا اور لوگوں تک پہنچے گی۔ آخر